آج میں بات کروں گا چندن سفید یا سندل سفید کے بارے میں، جسے وائٹ سندل بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسے سندل عبیز، فارسی میں سندل سفید، گجراتی میں سکھڑ، بنگلہ میں کلمبا، سندھی میں سندل اچھو کہتے ہیں۔ ماہیت کے حساب سے سندل سفید کا درخت عموماً سارا سال سبز ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس درخت کے پتے موسم بہار میں نہیں جھڑتے۔ اس درخت کے تنے کی گولائی 2-3 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس درخت کی شاخیں پتلی پتلی درخت سے نیچے کی طرف لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ درخت 20 سے 40 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ پتے نیم کے پتوں کی طرح 1 سے 3 انچ تک لمبے، نوکدار اور ملائم ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بالمقابل لگے ہوتے ہیں۔ اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے اور پھول گچھوں میں زردی مائل بینگنی رنگ کے لگا کرتے ہیں، جن میں خوشبو نہیں ہوتی۔ پھول موسم برسات میں سردیوں میں لگتے ہیں۔ بعد میں پھل گچھوں میں جو گول سیاہ رنگ کے، جن میں ایک ایک تخم بھرا ہوتا ہے، لگتے ہیں۔ سندل کے تنے کو کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ 1-2 ماہ تک وہیں پڑا رہتا ہے۔ اوپر کی کھال جو ہوتی ہے اسے دیمک کھا لیتی ہے۔ اندر جو چیز بچتی ہے وہ سندل کہلاتا ہے، جس کو دیمک یا کوئی بھی کیڑا نہیں لگتا، جو کہ بہت ہی عمدہ تصور کیا جاتا ہے۔ سندل کی لکڑی کم از کم 20 سال میں جا کر پختہ ہوتی ہے، جس میں خوشبو آنی شروع ہوتی ہے۔ عمدہ درخت 40 سے 60 سال میں ہوتا ہے۔ اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ لکڑی باہر سے سفید رنگ کی ہوتی ہے، جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ درمیان والی لکڑی پیلی اور بھورے رنگ کی ہوتی ہے، وہ خوشبودار، چکنی اور تیل والی ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو لگ بھگ 30 سے 35 سال تک قائم رہتی ہے۔ یہ سندل کی لکڑی کہلاتی ہے۔ اور بہترین سندل کی لکڑی وہ ہوتی ہے جو بہت خوشبودار ہو، کم ریشہ والی ہو، سخت اور جس میں آئل زیادہ ہو۔ یہ الگ قسم کی لکڑی کہلاتی ہے جو کہ جڑوں کے نزدیک ہوتی ہے۔ اس کا رنگ گہرا اور خوشبو تیز ہوتی ہے۔ اس میں تیل کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 30 برس تک اس کی طاقت برقرار رہتی ہے۔ یہ لکڑی بطور دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ذائقہ قدرے تلخ خوشبودار ہوتا ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے میسور، بنگلور، کامسبور، دلکشن سے کوٹھا پور، اتر میں احاطہ، ممبئی، گجرات، کاٹھیا واڑ، اور عموماً یہ پتھریلی زمینوں میں ہوتا ہے۔ اور سندل کے درخت ہندوستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اقسام کے حساب سے بہت سی اقسام ہیں، لیکن سندل سفید اور سرخ زیادہ مشہور ہیں۔ نوٹ کر لیں کہ دوسرے ملکوں میں کچھ درخت ہیں جن سے سندل کی طرح تیل نکلتا ہے، مگر وہ نہ تو اتنا اچھا ہے، نہ ہی وہ درخت سندل کی جگہ لے سکتے ہیں۔ مزاج کے حساب سے سرد درجہ سوم اور خشک درجہ دوم میں ہے۔ سندل کے افعال میں مفرہ، مکوی قلب و دماغ، مکوی معدہ و امعاء، مصفا خون، قابض مسکن حرارت زدہ مواد، قاتل کرم شکم۔ استعمال کی بات کریں تو سندل سفید مفرہ و مکوی قلب ہے۔ اس کا سفوف ضعف قلب، خفقان گرم، تسکین حرارت بخاروں میں اور دفع جو دماغ کو بھی بہت تقویت دیتا ہے۔ مسکن حرارت ہونے کی وجہ سے سندل کا سفوف تنہا یا دیگر مناسب ادویہ کے ہمراہ صفراوی خونی دستوں کو روکنے، سوزک یا پیشاب کی جلن جو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں جلن اور گرمی معلوم ہو تو بھی اس کو استعمال کراتے ہیں۔ مصفی خون ہونے کی وجہ سے اس کو خون صاف کرنے کی ادویہ میں بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ قاتل کرم شکم ہونے کی وجہ سے یہ پیٹ کی کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ معدہ اور امعاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کراتے ہیں۔ قابض ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو جلا کر زخموں پر چھڑکتے ہیں اور اندرونی طور پر خون کو بند کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ سندل کا بیرونی استعمال کرنے کی بات کریں تو بیرونی طور پر یہ سندل مبرد، مسکن اور رادع مواد ہونے کی وجہ سے گرم ورموں اور گرم سر درد میں گھس کر بطور ضماد کرتے ہیں۔ سندل کی لکڑی سے چارپائی، دروازے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں جو کہ گھروں میں خوشبو کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو دیمک نہیں لگتی۔ اس کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اگر اس میں کپڑے وغیرہ رکھے جائیں تو ان کو کوئی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ اس میں اگر لوہے کے آلات رکھے جائیں تو ان کو زنگ بھی نہیں لگتا۔ سندل کے تخم سے کولو سے تیل نکالا جاتا ہے جو کہ جلانے کے کام آتا ہے، جس میں کافی خوشبو بھی آتی ہے۔ نافع خاص کے ساتھ سے مسکن حرارت اور مضر ہے کوئی بات کریں تو ضعف باں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کیمیاوی اجزاء کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے تنے اور جڑ میں 3 سے 6% تک ایک اڑنے والا تیل ہوتا ہے۔ اور مقدار خوراک کی
بات کی جائے تو 5 سے 7 گرام یا مرچ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مشہور مرکبات ہیں دوال ممسک معتدل، خمیرہ آپریشن حکیم، ارشد والا، خمیرہ مروارید، مفرہ بارد، خمیرہ سندل سادہ، صفوف سندل، ذیابیطس والا، شربت سندل۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔